صلی اللہ علیہ وسلم بھوکوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ میرے نبی نے پوچھا دوسری چیز، کہا یا رسول اللہ ننگوں کو کپڑے پہنانا، جن کے پاس ننگوں سے مراد یہ نہیں کہ کپڑے ہوں ہی نہ، غریب ہو کپڑے نہ لے سکتے ہو، کہا ننگوں کو کپڑے پہنانا۔ اور اے عثمان تیسری چیز، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عرض کر چکے، اب سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی تین چیزیں بڑی پسند ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے علی آپ کو تین چیزیں کون سی پسند ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی چیز مہمان نوازی کرنا، مہمان نوازی کرنا۔ اے علی دوسری چیز، کہا یا رسول اللہ گرمیاں ہوں گرمیوں کے روزے رکھنا، سخت گرمیاں ہوں گرمیوں کے روزے رکھنا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی تیسری کون سی چیز پسند ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری چیز اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، تیسری چیز اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حاضرین محترم، جب حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ یہ بات کر چکے، میرے نبی نے بھی تین چیزیں بتا دیں۔ ابو بکر صدیق یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت کی، بلکہ آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے آپ کو بٹھائیے، روکیے، اپنے آپ کو صبر دیجیے، مع الذین ان لوگوں کے ساتھ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں دین سیکھنے کا اتنا شوق تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں علم حاصل کرنے کی اتنی طلب تھی کہ ان کی طلب کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کو ان کی ادا پسند آئی، چنانچہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا آپ ان کے درمیان بیٹھا کیجئے۔ کن کے درمیان؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان۔ اے میرے نبی آپ ان صحابہ کے درمیان بیٹھا کیجئے اور ان کو اپنے ملفوظات، اپنی گفتگو اور اپنے اقوال سنایا کیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح و شام اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم ہوا ہے میں تمہارے درمیان آ کے بیٹھوں۔ اب ذرا غور کریں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کتنی خوش نصیبی تھی کہ اللہ کے حبیب ان کے درمیان رونق افروز تھے، جیسے چاند سجا ہے تاروں میں یوں بزم سجی ہے تیرے یاروں سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال 14ویں کے چاند کی سی تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی مثال ستاروں کی سی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اصحابی کالنجوم کہ میرے جو صحابہ ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں۔ تو معلوم ہوا یہ ایسی مجالس تھیں جو اپنی مثال آپ رکھا کرتی تھی۔
نہ زمین نے کبھی ایسی مجالس دیکھی، نہ آسمان نے کبھی ایسی مجالس دیکھی۔ اللہ کو یہ مجالس بہت زیادہ پسند آئی۔ آج کی اس نشست میں ہم اسی مجلس میں سے ایک مجلس کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے ہوا کرتی تھی، چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے حق بات کہنے کی، آپ کو سمجھنے کی اور سمجھنے سمجھانے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، اے میرے صحابہ تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے فرمایا تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ مخاطب کر کے میرے نبی نے یہ بتلایا کہ میرا تو اس دنیا کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ فرمایا تمہاری دنیا میں سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے کوئی محبت نہیں تھی، دنیا سے کوئی پیار نہیں تھا۔ فرمایا تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں، اور وہ 3 چیزیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی۔ فرمایا ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ مجھے خوشبو اچھی لگتی ہے، مجھے خوشبو اچھی لگتی ہے۔ اے میرے صحابہ دوسری جو چیز ہے وہ مجھے نیک بیوی اچھی لگتی ہے، اور فرمایا جو تیسری چیز ہے وہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پہلی چیز فرمایا مجھے خوشبو اچھی لگتی ہے، دوسری نیک بیوی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اچھی لگتی ہے، اور تیسری فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حاضرین محترم اب ذرا غور کریں، انسان جب اپنے بدن پہ خوشبو لگاتا ہے تو اس کا پورا بدن معطر ہو جاتا ہے، اس کے جسم سے خوشبو آتی ہے، وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ خوشبو ظاہر کو بھی پسند ہے، بندے نے ظاہری طور پہ لگائی ہوتی ہے تو لوگ جو ہے اس سے مستفید ہوتے ہیں، اور انسان کا باطن جو ہے وہ اس خوشبو کی وجہ سے پھر معطر ہوتا ہے۔ تو کیا ہے کہ یہ ظاہری بدن کو بھی پسندیدہ بنا دیتی ہے۔ تو دوسری بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کے متعلق، مجھے نیک بیوی بڑی پسند ہے۔ تو جو خاوند اپنی بیوی کے ساتھ اٹھتا ہو بیٹھتا ہو، اس کے ساتھ اس کے ذہنی خیالات پاک ہو جاتے ہیں، اس کے ذہن میں یہ نفسانی خواہشات، شیطانی خیالات، شہوانی خیالات اس کے ذہن کے اندر پھر نہیں رہتے، کیونکہ جب اس کی ضرورت اس کے گھر سے پوری ہو رہی ہوتی ہے، اس کی بیوی میں موجود رہتی ہے، تو گویا بیوی کی وجہ سے انسان کی جو سوچ ہے وہ پاک رہتی ہے، انسان کی جو سوچ ہے وہ پاک رہتی ہے۔ اور حاضرین محترم تیسری چیز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نماز یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کے متعلق فرمایا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کرسی ہو رہا ہے بھائی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حاضرین محترم انسان کے نماز پڑھنے سے انسان کا دل پاک ہوتا ہے، اور نماز کی برکت سے انسان کے دل سے ظلمت دور ہوتی ہے، اور انسان کا دل منور ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت انسان کے دل کے اندر بھر جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور فحش کاموں سے روک لیتی ہے، نماز انسان کو برائی سے برے کاموں سے روک لیتی ہے۔ تو غور کریں یہ 3 چیزیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں، اور یہ اتنی اہم ہے کہ یہ انسان کے ظاہر کو اور انسان کے باطن کو صاف کر دیتی ہیں۔
خوشبو سے انسان کا جسم پاک اور صاف ہوتا ہے، بیوی کی وجہ سے انسان کی سوچیں پاک ہوتی ہیں، اور نماز کی وجہ سے انسان کے معاملات بھی ٹھیک ہوتے ہیں، دل بھی پاک ہوتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں من بھی پاک ہو گیا اور تن بھی پاک ہو گیا۔ اور ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن مجید میں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک لوگوں سے بھی اللہ محبت کرتا ہے۔ حاضرین محترم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت کی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ بات بتلائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی نماز کا اہتمام کرتے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی نماز کا اہتمام کرتے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت بھی نماز کا اہتمام کرتے۔ جب اللہ کے حبیب نے یہ بات فرمائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو وہ یہ بات سن کے تڑپ اٹھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ بلکہ یوں سمجھیں جیسے مختلف تالوں کو کھولنے کے لیے چابیوں کی ضرورت ہوتی ہے، مختلف جو تالے ہوتے ہیں جب ان کو کھولنا ہوتا ہے، ہر تالے کی اپنی اپنی چابی ہوتی ہے، چابی کے ساتھ وہ تالا کھلتا ہے۔ اللہ کے خزانوں کے دروازے کھولنے کے لیے یہ جو چابی ہے یہ نماز کی چابی ہے۔ اللہ کے خزانے حاصل کرنے ہیں تو نماز والی چابی پاس ہوگی، تو اس چابی کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ اللہ کے خزانوں کو کھول سکے گا۔ اور ایک اور آسان بات آپ کو سمجھاؤں، آج جو سائنسی طریقہ ہے، آج دنیا کتنی ترقی کر گئی ہے، ہم نے دیکھا ہے لوگوں کے پاس جو ہے وہ شہروں کے اندر بھی، اب تو دیہاتوں کے اندر بھی جو لوگ آتے ہیں ان کے پاس ایک ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے، ایک کارڈ ہوتا ہے جس کو وہ ڈیبٹ کارڈ کہتے ہیں۔ تو ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ہوتے ہیں، وہ جہاں کہیں بھی شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ اس کارڈ کو استعمال کرتے ہیں، دکاندار کو دکھاتے ہیں، تو دکاندار جو ہے وہ ان سے اسی کارڈ کے اندر سے پیسے نکال لیتا ہے، کچھ پیسے بچ رہے ہوں تو وہ دکاندار ان کو پیسے دے بھی دیتا ہے، ان کو مال بھی دے دیتا ہے۔ اور یہی سمجھ لیں کہ یہ نماز جو ہے نا، اللہ رب العالمین کے جو خزانے ہیں، ہمیں جب ان خزانوں تک پہنچنا ہے تو یہ نماز جو ہے یہ چابی کی مانند بھی ہے، ڈیبٹ کارڈ کی مانند بھی ہے۔ یہ جو نماز ہے یہ چابی کی طرح بھی ہے اور ڈیبٹ کارڈ کی طرح بھی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنی امت کو یہ نعمت دے کر گئے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے سے پہلے اپنی امت کو یہ نعمت دے کے گئے ہیں۔ اگر ایک اور مثال آپ کو سمجھاؤں، دیکھیں اللہ رب العالمین کرم نوازی کرے اور اللہ ہم سب کو بار بار مدینے کا مسافر بنائے، اللہ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کا جو ہے وہ دیدار کروائے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی اللہ ہم سب کو بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ بندہ 40 دن کے لیے حج کرنے کے لیے جاتا ہے، 15 یا 21 دن کے لیے بندہ عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں ذاتی مصروفیات ہوتی ہیں تو وہ 10 یا 15 دنوں کے لیے بھی حج پہ جاتے ہیں، لیکن جب بندہ یا کوئی اللہ کی بندی حج کرنے کے لیے جاتا ہے نا، تو پھر وہ جانے سے پہلے یہ نہیں کرتا کہ وہ بیگ کے اندر اپنے گھر کی ساری چابیاں سمیٹ کے ساتھ لے جائے گا، بلکہ ہوتا کیا ہے، وہ اپنے گھر کا کوئی بھی بڑا ہوتا ہے یا گھر کی کوئی بڑی ہوتی ہے، جو بھی گھر کا اہم رکن ہوتا ہے نا، اس کو وہ چابیاں دے جاتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں جو چیز ہے وہ فلاں الماری کے اندر ہے، یہ چابی اس الماری کی ہے، یہ چابی اس الماری کی ہے، یہ چابی اس الماری کی ہے۔ وہ چابیاں گھر والوں کو دے کے چلے جاتے ہیں۔
اب حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور جاتے وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر امت کے لیے تڑپ ہے، امت کے لیے پریشانی ہے، میری امت پہ کوئی پریشانی نہ آئے، میری امت کسی معاملے میں پھنسے نہیں، میری امت پہ کوئی مشکل وقت نہ آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے سے پہلے جب پریشان تھے نا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں پریشان نہیں رہنے دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے طریقہ بتا دیا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو وہ طریقہ بتا کے چلے گئے۔ فرمایا جب بھی تمہارے اوپر کوئی پریشانی آئے، جب بھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے، جب بھی تمہارے اوپر کوئی مشکل وقت آئے، نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگ لینا، اس نماز کے ذریعے سے اللہ تمہاری اس مشکل کو دور کر دے گا۔ اس نماز کے ذریعے سے اللہ تمہاری اس مشکل کو دور کر دے گا۔ حاضرین محترم، نماز کے ذریعے سے انسان کی مشکل دور ہوتی ہے، نماز ایک وسیلہ ہے۔ تو یاد رکھے نماز کے وسیلے سے جب بندہ دعا مانگتا ہے اللہ مشکل دور کر دیتا ہے۔ تو جب بندہ ان کے وسیلے سے دعا مانگے جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں نماز کا یہ تحفہ عطا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، تو اللہ رب العالمین کرم نوازی کرے گا، بندہ پاک ہوگا، نیک ہوگا، وہ نماز پڑھے گا، نماز پڑھ کے وہ نماز کو وسیلہ بنا کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو وسیلہ بنا کے دعا مانگے گا، اللہ رب العالمین کرم نوازی کرے گا، بگڑی پاپ اس کی بن جائے گی، اس کی بگڑی بن جائے گی۔ اور حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، بیٹا یہ باعث سے تھوڑا سا پانی لے آنا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب بندہ اذان سنے، اذان سننے کے بعد جو کلمات مؤذن کہے ان کا جواب دے، اللہ اکبر کی جگہ پہ اللہ اکبر ہی کہنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ سنا اشہد ان محمد رسول اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام بھیجنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ تو کیا کہنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح تو کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فجر کی اذان اگر سن رہے ہوں تو مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم تو ہم نے کہنا ہے صدقت وبررت، پھر وہ کہتا ہے اللہ اکبر۔ ہم یہی کلمات کہیں، اذان ختم ہو گئی، ہم نے مکمل طور پہ پوری اذان سنی، اذان سننے کے بعد جواب بھی دیا۔ اب اس کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آج جو بندہ مجھ پہ وہ دعائے وسیلہ پڑھے، جو بندہ دعائے وسیلہ پڑھے، کون سی دعا وسیلہ، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ فرمایا اس کے بعد مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام کا نذرانہ بھیجے، پھر رب سے دعا مانگے، جو دعا بھی مانگے گا اللہ قبول کر لے گا، جو دعا بھی مانگے گا اللہ قبول کر لے گا۔ حاضرین محترم، علماء نے اس میں ایک بات لکھی ہے، علماء کہتے ہیں وجہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہہ دیا، اور جب انسان کا دل بھی پاک ہو، یقین بھی کامل ہو تو دعا قبول ہوتی ہے۔ ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یقین نہیں ہوتا نا، جب یقین نہیں ہو تو پھر انسان جو مرضی عمل کرتا رہے۔ تو علماء کہتے ہیں ایک بندہ جب کسی بادشاہ کے پاس جاتا ہے، بادشاہ کے سامنے اگر وہ کوئی تحفے لے کے جائے، مثال کے طور پہ وہ 3 تحفے رکھتا ہے، بادشاہ کے سامنے وہ 3 تحفے رکھتا ہے، اب بادشاہ ایسا نہیں ہے کہ وہ 2 تحفے قبول کر لے اور ایک جو ہے وہ واپس کر دے، یا تو بادشاہ تینوں کے تینوں واپس کر دے گا یا تینوں کے تینوں قبول کر لے گا۔
حاضرین محترم، ہم نے اذان سنی، اذان سن کے وہ کلمات کا جواب دیا، اس کے بعد ہم نے دعائے وسیلہ پڑھی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، پھر اللہ رب العالمین سے مناجات کی۔ اب ہم نے جب اللہ سے مناجات کی، درود و سلام بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور جو دعائے وسیلہ ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں یقیناً مقبول ہے۔ تو دو عمل اللہ قبول کر لے، تیسری دعا جو بندہ کرے وہ اللہ قبول نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ بندہ یقین کے ساتھ یہ کام کرے گا، اللہ درود شریف بھی قبول کرے گا، دعائے وسیلہ بھی قبول کرے گا، اور جو دعا اس نے مانگی ہوگی اللہ رب العالمین وہ بھی قبول کر لے گا۔ حاضرین محترم، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے فرمایا مجھے تو تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں، تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں، پہلی خوشبو، دوسری نیک بیوی، اور تیسری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حاضرین محترم، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ختم ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ پوری توجہ، ماشاءاللہ ہن تے سارے ساتھی پانی لے کے آگے دے 3 چیزوں کا ذکر پہ ہونا نا تے ماشاءاللہ 3 جگہ آ گیا ہوئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے یہ بات کی نا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابوبکر وہ کون سی 3 چیزیں آپ کو پسند ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے چہرہ انور کو دیکھنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرہ انور کو دیکھنا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابوبکر دوسری؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ اپنا مال خرچ کرنا، آپ پہ اپنا مال خرچ کرنا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابوبکر تیسری؟ یا رسول اللہ، میں چاہتا یہ ہو بیٹی میری ہو، زوجہ آپ کی ہو، بیٹی میری ہو، زوجہ آپ کی ہو۔ حاضرین محترم، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 3 باتیں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے چہرہ انور کو دیکھنا، آپ کے چہرہ انور کو دیکھنا۔ اور حاضرین محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تو ویسے ہی بہت زیادہ تڑپ ہوتی تھی کہ ہم اس چہرے کو دیکھیں جن کے متعلق اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائیں، والضحیٰ، جن کی زلفوں کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائیں، واللیل۔ حاضرین محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تڑپ کا تو یہ عالم تھا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ بوڑھے صحابی ہیں، چل بھی صحیح طرح سے نہیں سکتے، لیکن پھر بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آئے میرے صحابی، آپ تو بوڑھے صحابی ہیں، بڑی مشکل سے چل کے آتے ہیں، یا رسول اللہ جب دل غمگین ہوتا ہے آپ کی مجلس میں آ جاتا ہوں، آپ کے چہرہ اقدس کی زیارت کر لیتا ہوں، میری ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے، رات کو جاتے، یہ صحابہ کی محبت تھی، میں ابوبکر صدیق کی محبت نہیں، میں عام صحابہ کی محبت کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے ابوبکر صدیق کو تو بڑا افضل اور اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ رات کو اپنے گھر میں جاتے ہیں نا، تو صبح جب آتے ہیں تو ایک کوئی گھر کا فرد، بچہ یا کوئی بڑا، آپ کی انگلی کو پکڑ کے مسجد میں لے کے آتا ہے۔ صحابہ نے ایک دن، جو دوست تھے باقی صحابہ، انہوں نے پوچھا، کہا رات کو آپ جاتے ہیں، آپ کی نظر ٹھیک ہوتی ہے، صبح پھر کوئی آپ کو پکڑ کے لے کے آتا ہے،
وجہ کیا ہے؟ کہا نظر میری رات کو بھی ٹھیک ہوتی ہے، صبح بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ کہا پھر آپ کو پکڑ کے کیوں لے کے آتے ہیں؟ کہا رات کو جاتا ہوں، آخری نظر ودوحا کے مکھڑے پہ ڈال کے جاتا ہوں، اور پھر جا کے گھر میں کسی کو نہیں دیکھتا، میں گھر میں جا کے پھر سو جاتا ہوں۔ صبح دل کی تمنا اور تڑپ اور خواہش یہ ہوتی ہے صبح اٹھوں تو پہلی نظر کسی اور کے چہرے پہ نہ پڑے، رخ مصطفیٰ پہ پڑے۔ حاضرین محترم، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت کا کیا کہنا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ پیار کیا ہے، بے پناہ محبت کی ہے۔ کون ابوبکر صدیق؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور اس غار ثور کے اندر جب جانے کی بات ہوتی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ ساتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے جب اس غار کے دھانے پہ پہنچتے ہیں نا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا کرم نوازی فرمائیں، آپ یہاں باہر رکیں، میں غار کو اندر سے صاف کر کے آتا ہوں، میں غار کو اندر سے صاف کر کے آتا ہوں۔ حاضرین محترم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار کے اندر جاتے ہیں، غار کی صفائی کرتے ہیں۔ جب غار کو صحیح طرح سے صاف کر چکے پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے آئیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار کے اندر کافی سارے سوراخ ہیں، ان سوراخوں کو کپڑے دے دے کے بند کرتے ہیں۔ ایک غار کے اندر سوراخ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے پاؤں کی ایڑی اس غار کے اس سوراخ کے اوپر رکھتے ہیں۔ اور حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار کے اندر تشریف لاتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود کے اندر سر رکھا اور میرے نبی نے آرام کرنا شروع کیا۔ ادھر حاضرین محترم ایک سانپ اس غار کے اندر کافی عرصے سے بیٹھا ہوا تھا، اور حاضرین محترم موقع کی تلاش میں ہے، کہیں سے مجھے موقع ملے میں باہر نکلوں، باہر نکل کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کی زیارت کروں۔ حاضرین محترم باہر نکلنے کا موقع نہیں مل رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس غار کے اندر جو سوراخ ہے اس کے اوپر ایڑی رکھی ہوئی ہے، اور سانپ نے باوجود کوشش کرنے کے جب دیکھا مجھے راستہ نہیں مل رہا، اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی کے اوپر ڈنگ مارا۔ ادھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود کے اندر ہے۔ جو دل کی اندر خواہش تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کی جی بھر کے زیارت کروں، اللہ نے وہ 3 دن 3 راتیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایسی عطا کی کہ آپ نے دل بھر کے اس غار کے اندر میرے نبی کے چہرے کی زیارت کی، جبکہ اس غار کے اندر میرے نبی کے چہرہ اقدس کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ انسانوں میں سے دیکھنے والا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ حاضرین محترم، کہا میری پہلی خواہش یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا چہرہ اقدس ہو اور میں جی بھر کے اس چہرہ اقدس کی زیارت کروں۔ حاضرین محترم، اب یہ واقعہ تو بڑا طویل ہے، لیکن میں اگلی دوسری بات کی طرف، میری دوسری خواہش یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال ابو بکر کا ہو، خرچ آپ کی ذات پہ کرو۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک صحابہ نے دیکھا آپ رو رہے ہیں، پوچھا ابو بکر خیر تو ہے، آپ کیوں غمگین ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھیں،
کہا اللہ نے مجھے مال بڑا عطا کیا ہے، میں دین کے لیے خرچ بھی کرتا ہوں، لیکن کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہتے ہیں تو میں مال آپ کی خدمت اقدس میں لا کے پیش کر دیتا ہوں۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے۔ میرے دل کے اندر یہ خیال آ رہا ہے، کاش اللہ رب العالمین کرم نوازی کرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مال کو اپنا مال سمجھ کے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں۔ میرے مال کو میرے نبی اپنا مال سمجھ کے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں۔ اور حاضرین محترم، یہ دعا بھی پھر اللہ رب العالمین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبول کی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے مال کو بھی خرچ نہیں کیا کرتے تھے اس کی اجازت کے بغیر، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال کو میرے نبی خود خرچ کر دیا کرتے تھے ابوبکر صدیق کی اجازت کے بغیر۔ کہا اور تیسری میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا یہ ہوں کہ میری بیٹی ہو اور وہ آپ کی زوجہ ہو۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس خواہش کو بھی پورا کیا۔ ام المومنین صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، میرے اور آپ کے نبی کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اور حاضرین محترم، یہ ام المومنین صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ وہ ہیں جو کمواری میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آتی ہے۔ گویا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی جو محبوب چیزیں ہیں وہ مال پیش کرنا، اولاد پیش کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کو جی بھر کے دیکھنا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی زیارت کرنا۔ حاضرین محترم، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ بات کر چکے نا، تو اب حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر آپ کو 3 چیزیں کون سی پسند ہیں؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امر بالمعروف کرنا، نیکی کی دعوت دینا، اور دوسرا نہی عن المنکر کرنا، یعنی برائی سے روکنا۔ اے عمر تیسری، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سادہ لباس پہننا، سادہ لباس پہننا۔ پہلی امر بالمعروف کرنا، نیکی کی دعوت دینا، اچھے کام کی دعوت دینا، نہی عن المنکر کرنا، برے کام سے روکنا، اور تیسرا سادہ لباس پہننا۔ حاضرین محترم، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نیکی کا حکم کرنا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خاص عادت تھی، اور ہر کسی کو نیکی پہ کھڑا کرنے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ حاضرین محترم، آپ کی کوشش یہ ہوتی تھی سستی نہیں آنے دیا کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر، بلکہ آپ کے متعلق یہ آتا ہے کہ آپ نے جب اپنی فوجوں کو بھیجا مختلف علاقوں میں، تو جو سپہ سالار تھے نا، آپ نے ہر سپہ سالار کو یہ کہا کہ جب فوجیوں کے ساتھ کوئی کام نہ ہو، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس کئی دن کوئی کام نہیں ہوتا، تو ایسا کیا کرو ان کو بٹھا کے ان کو رب کا قرآن یاد کرایا کرو، ان کو بٹھا کے ان کو رب کا قرآن یاد کرایا کرو۔ اور حاضرین محترم، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا حکم جب پہنچا تو پھر ہوا کیا، کئی ہزار جو فوجی تھے انہوں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے اس حکم کو سن کے اللہ کا قرآن ڈیوٹیوں پہ رہتے ہوئے مکمل طور پہ یاد کیا تھا، وہ حافظ قرآن بنے تھے۔ اور فرمایا نہی عن المنکر کرنا، برائی سے روکنا، یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو پسند تھا۔ اور حاضرین محترم، آپ رضی اللہ عنہ خود بھی برائی سے رکتے تھے
اور دوسروں کو بھی برائی سے روکا کرتے تھے۔ حضرت عمر یہ نہیں کہ خود برائی سے نہ رکا اور دوسروں کو حکم دیا، خود بھی برائی سے رکا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی برائی سے روکا کرتے تھے، بلکہ احتیاط کتنی کیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ احتیاط کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بیت المال میں خوشبو آئی تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ خوشبو لوگوں میں تقسیم کر دو۔ آپ کی زوجہ عرض کرتی ہیں میں اس خوشبو کو لوگوں میں تقسیم کروں؟ کہا نہیں، آپ نے اس کو تقسیم نہیں کرنا۔ تو آپ کی زوجہ پوچھنے لگی اے عمر کیا بات ہے، مجھ پہ یقین نہیں ہے، مجھ پہ اعتماد نہیں ہے؟ کہا آپ پہ یقین بھی ہے، آپ پہ اعتماد بھی ہے۔ کہا پھر مجھے یہ خوشبو دوسروں تک پہنچانے کیوں نہیں دیتے؟ کہا اس لیے آپ کو منع کر رہا ہوں کہ کیونکہ یہ خوشبو ہے، جب آپ لوگوں کو دیں گی تو اس خوشبو سے آپ کو بھی فائدہ ملے گا۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ بیت المال کی چیز ہے، یہ جو ذاتی طور پہ تھوڑا سا فائدہ آپ کو مل رہا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر کے کسی فرد کو یہ تھوڑا سا فائدہ بھی بیت المال کے مال سے ملے۔ اتنی احتیاط آپ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے۔ اور حاضرین محترم، ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کو ملنے کے لیے آئے اور آپ کام کر رہے ہیں، گھر کا کام نہیں کر رہے، ذاتی کام نہیں کر رہے، بلکہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ امور خلافت کا کام کر رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے دروازے پہ دستک دی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے خود دروازہ کھولا، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کو باہر ملے، اندر بلایا، پاس بٹھایا۔ جو ہی سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آ کے بیٹھے نا تو آپ نے پوچھا اے میرے بھائی علی بتائیے کیسے آنا ہوا، آپ کیسے آئے ہیں؟ کہا میں ویسے آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا اے علی آپ کسی کام کے لیے آئے ہیں یا ویسے آئے ہیں؟ کہا کام کے لیے تو آیا ہوں لیکن میرا ذاتی کام ہے۔ کہا کوئی امور خلافت کا کام تو نہیں؟ کہا امور خلافت کا کام نہیں ہے، میرا ذاتی کام ہے۔ تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا وہ جو چراغ جل رہا تھا اس کو پھونک مار کے بجھا دیا۔ جو چراغ جل رہا تھا اس کو پھونک مار کے بجھا دیا۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے عمر مہمان آئے تو اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں، اس کے لیے چراغ جلایا جاتا ہے، آپ نے چراغ بجھا دیا ہے۔ کہا ہے میرے بھائی میں نے آپ سے پوچھا ہے آپ ذاتی کام کے لیے آئے ہیں یا امور خلافت کے کسی کام سے آئے ہیں؟ تو آپ نے کہا ہے میں ذاتی کام کے لیے آیا ہوں، میں چراغ جلا کے کام کر رہا تھا، ذاتی کام نہیں کر رہا تھا، میں خلافت کا کام کر رہا تھا، امور خلافت کے کام میں مصروف تھا۔ اے علی نہ میں یہ چاہتا ہوں نہ آپ یہ چاہیں گے کہ خلافت کا کام کر رہے ہوں اور خلافت کا کام کرتے ہوئے امور خلافت کے کام میں ہم جو ہے وہ چراغ جلائیں۔ یہ چراغ جو ہے امور خلافت کے کام کے لیے میں نے چلایا ہوا تھا، اس لیے میں نے اس کو بجھا دیا ہے۔ حاضرین محترم دیکھیں کتنی احتیاط۔ اور کہا تیسری چیز سادہ لباس پہننا۔ کون سا لباس پہننا؟ سادہ لباس پہننا۔ یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی پسند۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا اور تیسرا سادہ لباس پہننا۔ حاضرین محترم سادگی کا عالم یہ ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا کہ آپ امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، لیکن خلیفہ وقت ہونے کے باوجود بھی آپ رضی اللہ عنہ کے جسم کے اوپر جو کپڑے ہوا کرتے تھے ان میں کئی پیوند لگے ہوا کرتے تھے، کئی پیوند ان کے اندر لگے ہوا کرتے تھے۔ اور حاضرین محترم جب بیت المقدس کو فتح کیا جاتا ہے، بیت المقدس کو جب فتح کیا جاتا ہے تو اس وقت کے جو یہودی تھے انہوں نے اس وقت جو وہاں پہ سپہ سالار تھے نا ان سے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہماری کتابوں کے اندر کچھ نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ جو بندہ
بیت المقدس کو فتح کرے گا اس کے اندر کچھ نشانیاں ہوں گی، اور وہ اس وقت کا خلیفہ وقت ہوگا۔ وہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے، لیکن آپ اپنے خلیفہ وقت کو بلائیں، اگر ہم نے ان کے اندر وہ نشانیاں دیکھیں، بغیر لڑے ہوئے بیت المقدس کی چابیاں آپ کے حوالے کر دیں گے۔ بغیر لڑے ہوئے بیت المقدس کی چابیاں آپ کے حوالے بغیر لڑے ہوئے بیت المقدس کی چابیاں آپ کے حوالے کر دیں گے۔ حاضرین محترم، سپاہی سالار نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا، اے امیر المؤمنین، یہاں کے جو یہودی ہیں انہوں نے یہ بات سامنے رکھی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے ٹھیک ہے، میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ حاضرین محترم، امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تیاری کر کے جب جانے کا ارادہ کرتے ہیں، جو اس وقت آپ کے قریبی ساتھی تھے انہوں نے عرض کیا، کہا اے امیر المؤمنین، آپ اتنی اعلیٰ جگہ پہ جا رہے ہیں، آپ نے وہاں جا کے یہودیوں سے بھی ملنا ہے، بیت المقدس ہے، اور آپ نے جا کے وہاں یہودیوں کے بڑے بڑے لوگ ہوں گے ان سے ملنا ہوگا۔ آپ جو لباس ہے وہ اچھے والا پہن لیں، اور آپ جو سواری ہے وہ بھی اچھی سواری لے لیں، گھوڑے کے اوپر آپ سوار ہو جائیں، اونٹ کی سواری کو چھوڑ دیں۔ حاضرین محترم، امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے پہلے دل کے اندر اس بات کو مانا، آپ نے سواری گھوڑے کی اختیار کی، پھر آپ نے کپڑے بھی اچھے پہنے، لیکن ہوا کیا، جب آپ نے چلنا شروع کیا، تھوڑا سا سفر آپ چل چکے، پھر آپ کے دل کے اندر خیال آیا کہ میرے دل کے اندر اس وجہ سے آ کے تھوڑی سی بات آ رہی ہے، میں اپنے آپ کو تھوڑا اچھا سمجھنا شروع کر رہا ہوں۔ حاضرین محترم ہے، آپ فوراً واپس آتے ہیں، وہی پرانا لباس جو آپ کے جسم کے اوپر زیب تن تھا، جس کو آپ نے اتارا تھا، آپ نے وہی لباس دوبارہ پہنا، اس کے اندر ایک پیوند جو تھا وہ چمڑے کا لگا ہوا تھا۔ حاضرین محترم، باقی بھی کئی جگہ پہ اس کے اندر پیوند لگے ہوئے تھے۔ آپ نے اونٹ کی سواری اختیار کی، ساتھ اپنے ایک غلام لیا، اور حاضرین محترم آپ نے سفر کرنا شروع کر دیا، اور آپ نے اپنے غلام سے کہا ایک منزل تک میں سواری کے اوپر سوار ہوں گا، آپ پیدل چلیں گے، پھر دوسری منزل تک آپ سواری کے اوپر سوار ہوں گے، میں پیدل چلوں گا، اونٹ کی نکیل میں پکڑ کے چلوں گا۔ حاضرین محترم، سفر شروع ہو گیا۔ جب سفر کرتے کرتے امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بیت المقدس پہنچتے گئے، تو بیت المقدس کے قریب پہنچ گئے۔ اب باری جو تھی وہ آپ کے غلام کی سواری کے اوپر بیٹھنے کی تھی۔ غلام عرض کرنے لگا، میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں، آپ سواری کے اوپر بیٹھیں، میں پیدل چلوں گا۔ حاضرین محترم، امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے، نہیں، تم جو ہے وہ سواری کے اوپر سوار ہوگے، میں ہی اس سے آگے پیدل چلوں گا، کیونکہ تمہاری باری سواری کے اوپر سوار ہونے کی ہے۔ حاضرین محترم، آپ نے اپنے غلام کو سواری کے اوپر بٹھایا۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے، یہودیوں نے دیکھا وقت کی امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خود پیدل چل رہے ہیں، سوار جو آپ کا غلام ہے وہ سواری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ پہلی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی، جو بیت المقدس کو فتح کریں گے مسلمانوں کا امیر المؤمنین ہوگا، خلیفہ وقت ہوگا، وہ خود سواری کے اوپر سوار ہو کے نہیں پیدل چل کے آئے گا، اور جو اس نے لباس پہنا ہوا ہوگا اس کے اندر کئی پیوند لگے ہوئے ہوں گے، اور ایک پیوند ایسا بھی ہوگا جو چمڑے کا لگا ہوا ہوگا۔ وہ جو یہودی تھے وہ قریب ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ آپ کے جو جسم کے اوپر کپڑے ہیں ان کے اوپر کئی پیوند لگے ہوئے ہیں، اور ایک پیوند جو ہے وہ چمڑے کا بھی لگا ہوا ہے۔ انہوں نے اسی وقت سلام کرنے کے بعد اسلام کو بھی قبول کیا، بیت المقدس کی چابیاں بھی مسلمانوں کے حوالے کر دیں۔ حاضرین محترم، یہ حضرت
عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پسند۔ اگلی جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں، لیکن میں عرض کر دیتا ہوں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی پسند کیا تھی، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اسی مجلس میں ان کی پسند کیا تھی، اور جبرائیل امی کی پسند کیا تھی، اور اللہ رب العالمین کی پسند کیا تھی۔ تفصیل انشاءاللہ اگلے جمعے میں، صرف آج کی نشست میں بس وہ سن لیں۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عرض کر چکے نا، تو اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عثمان آپ کو 3 چیزیں کون سی بہت زیادہ پسند ہیں؟ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ میرے نبی نے پوچھا دوسری چیز، کہا یا رسول اللہ ننگوں کو کپڑے پہنانا، جن کے پاس ننگوں سے مراد یہ نہیں کہ کپڑے ہوں ہی نہ، غریب ہو کپڑے نہ لے سکتے ہو، کہا ننگوں کو کپڑے پہنانا۔ اور اے عثمان تیسری چیز، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عرض کر چکے، اب سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے علی آپ کو 3 چیزیں کون سی زیادہ پسند ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی چیز مہمان نوازی کرنا، مہمان نوازی کرنا۔ اے علی دوسری چیز، کہا یا رسول اللہ گرمیاں ہوں گرمیوں کے روزے رکھنا، سخت گرمیاں ہوں گرمیوں کے روزے رکھنا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی تیسری کون سی چیز پسند ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری چیز اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، تیسری چیز اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حاضرین محترم، جب حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ یہ بات کر چکے، میرے نبی نے بھی 3 چیزیں بتا دیں، ابو بکر صدیق نے بھی 3 چیزیں بتا دیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی 3 چیزیں بتا دیں، عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے بھی 3 چیزیں بتا دیں، سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے بھی 3 چیزیں بتا دیں۔ اب جبرائیل امی آئے، یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل تجھے 3 چیزیں کون سی بہت زیادہ پسند ہیں؟ تو جبرائیل امی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت گزار غریبوں سے محبت کرنا، عبادت گزار غریبوں سے، بولو یارا اچھی آواز ہے، عبادت گزار غریبوں سے، امیروں سے تو سارے محبت کرتے ہیں، کہا عبادت گزار ہو غریب، مجھے اس سے بڑی محبت ہے۔ کون؟ جبرائیل امی، جبرائیل امی۔ میرے نبی نے پوچھا، جبرائیل دوسری کون سی چیز ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر العیال تنگ دستوں سے محبت کرنا، جس کے بچے زیادہ ہوں، جس کے بچے زیادہ ہو تنگ دست، لیکن مجھے اس سے بڑی محبت ہے۔ آئے جڑے خاندانی منصوبہ بندی علی آکھنے نا بچے 2 ہی اچھے، جبرائیل امی آکھنے کثیر العیال ہو، بچے زیادہ ہو تنگ دست، مجھے اس سے بڑی محبت ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل تیسری کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ تو حضرت جبرائیل امی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسری گمراہ کو راستہ دکھانا، گمراہ بندہ ہو اس کو راستہ دکھانا۔ حاضرین محترم، جب جبرائیل امی بھی یہ بات کر چکے نا، اب اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا، کہا میرے نبی آپ کو بھی 3 چیزیں پسند ہیں، آپ کے جو قریبی صحابہ ہیں ان کو بھی، آپ کے جو یار ہیں ان کو بھی 3 چیزیں پسند ہیں، جبرائیل امی کو بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ اے میرا محبوب نبی مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے
وہ بندہ بڑا پسند ہے جو فاقے پہ صبر کرنے والا ہو، فاقے پہ فاقہ ہو۔ آج بندے شکوے کرتے ہیں، کہتے ہیں یار بس ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، پتہ نہیں اللہ نے ہمیں صرف اس لیے بنایا ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ جس پہ فاقہ آئے اللہ رب العالمین کو بڑا پسند ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے جو غریب ہیں، میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اور رب کے آنکھوں یارا سبحان اللہ، اور اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے، فرمایا میری امت کے جو غریب ہیں میری امت کی امیروں سے 500 سال پہلے جنت کے اندر جائیں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، فرمایا مجھے دوسری چیز نیکیوں میں سبقت کرنے والا بندہ، نیکیوں میں پہل کرنے والا بندہ، اور میرے رب نے فرمایا تیسری چیز گناہوں پر نادم ہونے والا بندہ، گناہوں پہ شرمندہ ہونے والا بندہ۔ اللہ رب العالمین نے زندگی دی تو انشاءاللہ دو چیزوں کی، دو جو صحابہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، ان کی پسند کے اوپر میں بات کر چکا، باقی کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا۔ اگلے جمعے کی نشست میں انشاءاللہ